السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اہل سنہ، علماء اور طلباء، عوام الناس، ہوشیار باش، مارکیٹ میں ایسے علماء آ چکے ہیں جو رافضی عقائد کے حامل ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ وہ رافضی عقائد کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے چینل سارے کے سارے رافضی عقائد، شیعہ عقائد، مطلب کیا ہے کہ نصیری عقائد، یہ سارے عقائد ان میں موجود ہیں، جا کے دیکھیں۔ لیکن یہ ظاہر یہ کریں گے ہم سنی ہیں، اور ان کی مجلسوں میں جائیں گے، ماتم میں جائیں گے، اور ظاہر کریں گے کہ جی دیکھیں جی اہل سنت بھی، عوام بھی آئی ہوئی ہے، علماء بھی آئے ہوئے ہیں جی، ہم کیا ہے کہ ان کے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے۔ اور ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے؟ آصف علوی، عباس عسکری، سنا کیا کہہ رہا تھا؟ عباس عسکری کے جملے سنے، جن کو یہ مرکزی پلیٹ فارم میں جگہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا ارے شامی ہو، ارے کوفی ہو، آگے جو جملے میں کہہ نہیں سکتا، آپ نے خود یہ لکھنا ہے، ٹک ٹاک پر سرچ کریں کیا انہوں نے کہا۔ ایسے ایسے مطلب واہیات قسم کے جملے، انتہائی مطلب گندے جملے انہوں نے صحابہ کے لیے استعمال کیے۔ تو پھر آپ ان کی مجلسوں میں کیا لینے جاتے ہیں؟ او بھائی، مجھے کو بلائے، آئیں ہمارے گھر دعوت پہ، آئیں ہمارے گھر ملاقات کریں، وہاں میرے سامنے میرے ماں باپ کو گالیاں دے، ان کی توہین کرے، اور کہ جی ہم تو ایک ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو امہات المومنین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی مجلسوں میں ان کی توہین کرے اور کہے کہ ہم اس کو، ان میں سے سب سے معتدل جو ہیں، جن کو ہم سمجھتے تھے بھئی یہ اعتدال پسند ہے، وہ ہیں جواد نقوی صاحب۔ سنا ہے ان کے الفاظ ریحان طارق پوڈ کاسٹ میں؟ کہتے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق جھوٹ بولا کہ جی اہل بیت ان کی تکریم نہیں کرتے تھے، ہم نہیں کرتے۔ اہل بیت نے کب تکریم نہیں کی؟ او بھئی اہل بیت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80% اپنی حکومت ان کو پیش کر دی۔ وہ کاتب وحی ہیں، مجتہد ہیں، اور غالباً 1924 نمبر حدیث بحری جہاد کی اس کے مصداق ہیں، لاکھوں مربع میل فتح کرنے والے ہیں، جن کے والد محترم جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک آنکھ شہید کراتے ہیں، اور اتنا عالی شان مطلب 20 سالہ جو دور ہے، جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو اخلاص، ان کی جو صلح پسندی، انہوں نے جو قربانی دی ہے، اس کا نتیجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا 20 سالہ دور ہے۔ کتنا پرامن دور تھا، تصور کریں۔ اب ان کے متعلق بات کریں، بھائی یزید کے متعلق کر رہے ہیں، یزید نے ظلم ڈھایا جی، یزید نے مطلب کیا ہے کہ وہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکومت میں تھے تو اس کو بری ذمہ قرار نہیں دیں گے، لیکن اصل قاتلوں کو آپ بچانا چاہتے ہیں۔ شمر بن ذوالجوشن، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم کون لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کا؟ کیوں نہیں نام لیتے ان کے؟ ہاں جی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والے کون ہیں بتائیں؟ تو اہل بیت کی تکریم وہی نہیں کرتے، وہی سبائی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان سے بغاوت کی، ان سے مطلب کیا دھوکہ دیا، ان کو شہید کرایا۔ اس کے بعد مختار ثقفی، وہ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے دینے والا تھا، اس کو تم کیا ہے کہ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہو۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے قاتل کے نام کی آپ نے یونیورسٹی بنائی ہے، مالک اشتر ہے۔ ابو لولو، ان کے آپ نے مزار بنائے ہوئے ہیں،
ان کو القابات دیے ہوئے ہیں، حضرت العلامہ پتہ نہیں کیا کچھ، غالباً رضی اللہ تعالیٰ بھی کہا ہوا ہے آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے ایران میں. پھر بھی کہتے جی ہم اتحاد کے دائی ہیں. میں اہل سنت نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بتائے یہ اتحاد ہے کہ امہات المومن کی توہین کریں، خلفائے راشدین کو مطلب کیا ہے ان کے متعلق تبرہ بازی کریں، حضرات صحابہ پر تنقید کریں، ہم کہیں جی اتحاد کی بات ہے؟ یہ کیسا اتحاد ہے؟ ہم اتحاد کا نسخہ پیش کرتے ہیں. آئیے اعلان کریں کہ جو قرآن کو محرم مانتا ہے، شیعہ حضرات اعلان کر دیں کہ ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. اچھا، جو بندہ صحابہ کی توہین کرتا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. جس طرح آپ کے کچھ بزرگوں نے بھلے تکیہ کیا، کچھ بھی کیا، انہوں نے فتوے دیے نا، آپ بھی دیں فتوے. اور تمہیں کس نے روکا عبادت سے؟ کہتے جی تکفیری گروہ، اور سب سے بڑے تکفیری آپ ہیں. صحابہ کی تکفیر کرنے والا سب سے بڑا تکفیری ہے. میں چیلنج دیتا ہوں شیعہ علماء کو، شیعہ عوام الناس کو، سنی نوجوانوں کو، آئیں خاص کر کے یہ جو نوری ہے، نور العین، توحید پرست آہستہ آہستہ شیعت کی طرف جا رہا ہے، رافضیت کی طرف. یہ کہتا جی اہل سنت علماء نے ہمیں گمراہ کیا ہے، شیعہ قائد وہ ہے نہیں جو ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، شیعہ کا وہ نظریہ نہیں. آئے تو صحیح، پوڈ کاسٹ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ مجھے بلا لیں یا میرے پاس آ جائیں. اور اگر آپ اتنے فالوورز نہیں ہیں تو کم از کم تھوڑے بہت تو ہیں ہی ہیں نا. ٹک ٹاک پر 90,000 اور ملین میں ویوز ہیں، فیس بک پر 20,000 اور ملینز میں ویوز ہیں، یوٹیوب پر 4,500 50,000 ویوز بھی ہیں. یہ نہ کہیں گے کہ شاید کوئی بندہ بھی اٹھ کر مجھے ویسے ہی مطلب وہ چیلنج کر رہا ہے. آئیں، الحمدللہ مجھے بھی سنتے. جب میرے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کریں گے، حسن اللہ یاری نے کی ہے نا، دیکھیں اس کو لاکھ ویوز ملا ہے. آپ میرے ساتھ کر کے دیکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کریں تو وہ چیز نہ ہو. مجھے پتہ ہے نا آپ نے یہی کہانیاں بنانی ہے کہ ہم ہر ایک سے اٹھ کر وہ تو نہیں کر سکتے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. تاکہ آپ بہانہ نہ بنائیں، فرار نہ ہو، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، آئیں یا مجھے بلا لیں، ٹاپک رکھ لیں شیعہ قائد اور سنی علماء، یا اتحاد کا جو شیعہ طریقہ ہے یا سنی جو طریقہ پیش کرتے ہیں. ہم حاضر ہیں، رکھیں ٹاپک. لیکن آپ نہیں آئیں گے.